فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ڈینیل نے بے بسی سے سلویا کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس کی نگاہ سلویا کی طرف اٹھی تھی۔ تم؟ اس نے حیرت سے کہا۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو لاپتہ ہو گئی تھی۔ باتیں کرنے سے گریز کرو۔ میں نے ایک بار پھر اسے للکارا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو ورنہ یوں ہی ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے ایک بار پھر بے بسی سے سلویا کو دیکھا اور سلویا نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ بیڈ پر محو خواب حسینہ کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ اگر وہ جاگ جاتی تو اسے زندہ چھوڑنا میرے منصوبے کو تباہ کر سکتا تھا، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اس کے اٹھنے سے قبل ہی ہم یہاں سے نکل جائیں۔ مگر یہ بات میرے اختیار میں نہیں تھی اور میں بلا وجہ قتل و غارت گری سے گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈینیل نے کپڑے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کے تیار ہوتے ہی میں نے بڑ کو باہر راہداری میں جھانکنے کا اشارہ کیا۔ بڑ نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور میں نے سلویا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد ریوالور کے زد پر ڈینیل کو بھی کمرے سے باہر لایا۔ خود کمرے سے نکلنے سے قبل میں نے بیڈ پر سوتی ہوئی لڑکی پر نگاہ ڈالی۔ وہ بدستور بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کی اور خود بھی راہداری میں آ گیا۔ تم لوگ واپس جاؤ، میں نے بڑ اور سلویا سے کہا۔ کار تم لے جا سکتے ہو، میں آ جاؤں گا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو چیف؟ بڑ نے حیرت سے کہا۔ جاؤ، میں نے دانت پیس کر کہا۔ ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ بڑ محض ایک لمحے کے لیے جھجکا تھا، پھر اس نے سلویا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ اس وقت چیف کا موڈ بہت خراب ہے۔ میں ان دونوں کو جاتے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ باہر نکل گئے تو میں نے ڈینیل کی طرف دیکھا جو خوف زدگی کے عالم میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کہاں ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں اسے سوال کیا۔ تم علی یار خان ہو؟ وہ ہکلا کر بولا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے ریوالور کی نال اس کے حلق پر رکھتے ہوئے صفاقی سے کہا، ورنہ میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ وہ تہ خانے میں ہے، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تہ خانہ کدھر ہے؟ مجھے وہاں لے چلو۔ میں نے اس کے حلق پر ریوالور کی نال کا دباؤ بڑھا دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ریوالور ہٹاؤ۔ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں لیکن تہ خانہ تو مکفل ہوگا۔ یہ مت کہنا کہ اس کی چابی تمہارے پاس نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ڈینیل کے چہرے پر مایوسی بکھر گئی۔ ہے مگر اندر کمرے میں ہے، اس نے مزمل انداز میں کہا۔ چلو۔ میں نے اس ریوالور سے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا، لیکن اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تم مجھ سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ نہیں کر سکو گے۔ اس نے خوفزدہ انداز میں سر ہلایا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کمرے میں کم سے کم آواز پیدا کرنا۔ اگر سوئی ہوئی لڑکی اٹھ گئی تو مفت میں جان سے جائے گی۔ ڈینیل نے ایک بار پھر سر کو اثباتی جنبش دی اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں ہی دیوار گیر الماری کا پٹ کھولا اور اندر سے چابیوں کا ایک گچھا نکال لیا۔ میں ریوالور بدست اس کے سر پر سوار تھا اور اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہوگا کہ کسی قسم کی غلیظ حرکت کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا ہوگا، مگر محتاط رہنا ضروری تھا۔ چابیوں کا گچھا نکال کر ڈینیل نے الماری کا پٹ احتیاط سے بند کیا اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ راہداری میں آ کر ڈینیل کا رخ عمارت کے اندرونی حصے کی طرف ہو گیا۔ میں اسے ریوالور سے کور کیے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ نچلی عمارت پر واقع آخری کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا۔ تہ خانے میں جانے کا راستہ اس کمرے میں ہے، اس نے مجھے بتایا اور میں نے آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ مکفل تھا۔ اندر کوئی موجود ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ ہاں، ڈینیل نے جواب دیا۔ وہ پوری طرح مجھ سے تعاون پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ تہ خانے کی حفاظت کے خیال سے اس کمرے میں ہمیشہ ایک آدمی موجود رہتا ہے۔ تمہارے پاس اس کمرے کی چابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہے، ڈینیل نے کہا۔ تم سامنے سے ہٹو، میں دروازہ کھولتا ہوں، اور اندر جو محافظ موجود ہے اس کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا۔ کیا وہ مسلح ہوتا ہے؟ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، وہ بے خبر سو رہا ہوگا۔ ہم بہت خاموشی سے کام کریں گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ڈینیل کو اندر موجود محافظ کی صورت میں امید کی ایک کرن دکھائی دے رہی تھی، اس لیے وہ مجھ سے اس قدر تعاون کر رہا تھا۔
میں محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ خوف زدہ بھی نہیں رہا، مگر اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ تہذیب کی بازیابی کے امکان کے بعد میں وہاں کشت و خون بھی کر سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی مرحلے پر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جس کی وجہ سے میرا بعد کا منصوبہ تباہ ہو جائے، مگر مجھے یہ بھی گوارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بعد کے مراحل کے لیے میں کوئی متبادل منصوبہ بھی بنا سکتا تھا، مگر تہذیب کے اس قدر نزدیک پہنچ کر اسے لیے بغیر واپس چلے جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ڈینیل نے اپنے پاس موجود چابی کے ذریعے دروازے کا قفل کھول دیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ آہستگی کے ساتھ مگر پورا کھول دو، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کے عقب میں ہو گیا تاکہ اگر کمرے میں موجود محافظ کی جانب سے کوئی کارروائی ہو تو پہلے ڈینیل اس کی زد میں آئے۔ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ڈینیل نے دروازہ کھول دیا۔ خود اس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایسی کوئی کوشش کر کے وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ کمرے کے اندر سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اندر روشن نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پر چت لیٹا ہوا شخص بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ڈینیل کی کمر سے ریوالور کی نال لگاتے ہوئے کہا، اندر داخل ہو جاؤ۔ ڈینیل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس سے چند قدم پیچھے رہ گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر وہ رک گیا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اور جب میں مطمئن ہو گیا کہ اندر کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں بھی کمرے میں داخل ہوا اور میں نے احتیاط سے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا۔ ڈینیل کی طرف سے میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ ایک محافظ کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا اور وہ بھی سو رہا تھا۔ اس کا سونا بھی برحق تھا۔ سونے سے قبل اس نے دروازہ مقفل کر لیا تھا جس سے اس کی محتاط طبیعت کا اندازہ ہوتا تھا، ورنہ عمارت کے گرد مضبوط حفاظتی حصار کے بعد کسی مزید حفاظتی تدبیر کی ضرورت کہاں باقی بچتی تھی۔ تہ خانے کا راستہ کون سا ہے؟ میں نے سرگوشی میں ڈینیل سے پوچھا۔ اس الماری کے اندر ہے۔ ڈینیل نے دیوار گیر الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دروازہ بھی مقفل ہوگا؟ میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ میں ساری چابیاں لے آیا ہوں، ڈینیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور میں تم سے بہت خوش ہوں۔ شاید میں تمہاری جان بخشی کر دوں۔ چلو اب جلدی سے وہ دروازہ بھی کھول ڈالو۔ ڈینیل الماری کی طرف بڑھا اور میں لپک کر محافظ کے نزدیک پہنچا۔ ڈینیل کی پشت میری طرف تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکا کہ میں نے سوئے ہوئے شخص کی پیشانی پر ریوالور کی نال رکھ کر فائر کر دیا ہے، لیکن اس نے وہ ہلکی سی آواز ضرور سن لی تھی جو سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی نال سے برآمد ہوئی تھی، اور پھر محافظ کے حلق سے برآمد ہونے والے خراٹے بھی دفعتاً ہی ایک طویل خرخراہٹ میں تبدیل ہو گئے۔ ڈینیل یہ آواز سن کر بڑی تیزی سے پلٹا اور پھر مدھم روشنی کے باوجود اسے یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ میں نے محافظ کی چھٹی کر دی ہے۔ تم نے اسے مار ڈالا، ڈینیل نے تقریباً ہذیانی انداز میں کہا۔ اگر تم اپنے آپ میں نہ رہے تو تمہیں بھی مار ڈالوں گا، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور ایک تہذیب کے لیے اس پوری عمارت کو بم سے بھی اڑا سکتا ہوں۔ میں تم سے تعاون کر رہا ہوں، ڈینیل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اسی لیے زندہ نظر آ رہے ہو، اور جب تک تعاون کرتے رہو گے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہم سب بے قصور ہیں، وہ گڑ گڑایا۔ یقین کرو تہذیب کو اولیو ہاورڈ نے اغوا کرایا تھا، باتیں کم کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ چلو تہ خانے کا دروازہ کھولو۔ ڈینیل لرزتے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولنے لگا اور میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ بیڈ پر محافظ کی لاش پڑی تھی جس کی گردن ایک طرف کو ڈلک گئی تھی اور پیشانی پر واقع گول سوراخ سے خون بہ بہ کر اس کے چہرے اور گردن پر سے ہوتا ہوا تکیے کو تر کر رہا تھا۔ اس کا منہ یوں کھلا ہوا تھا جیسے آخری وقت میں اس نے کوئی فریاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر موت نے اسے منہ بند کرنے تک کی مہلت نہیں دی۔ میں نے بیڈ پر موجود چادر سے اس کے مردہ جسم کو ڈھک دیا اور ڈینیل کی طرف بڑھا جس نے الماری کا پٹ کھول لیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بیڈ کی طرف دیکھنے سے احتراز کیا تھا اور الماری کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے میری طرف رخ کیے بغیر پوچھا۔ میں نے الماری کی طرف دیکھا اور بنا گیا۔ الماری اندر سے خالی تھی اور اس کے عقبی تختے صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا تم اپنی زندگی سے عاجز آ چکے ہو ڈینیل؟ میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تہ خانے کا دروازہ کہاں ہے؟ ڈینیل مجھے کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور اس نے ایک چابی منتخب کر کے اس چھوٹے سے سوراخ میں داخل کر دی جو مجھے نظر نہیں آ سکا تھا۔ چابی گما کر اس نے الماری کے عقبی تختے کو ایک طرف دھکیلا اور میں نے حیرت سے دیکھا کہ الماری کا تختہ اپنی جگہ سے یوں کھسک گیا جیسے ریلنگ والا دروازہ کھسک جاتا ہے۔ جس جگہ الماری کا تختہ تھا وہاں اب 3 فٹ چوڑا خلا نظر آ رہا تھا
میں لپک کر ڈینیل کے نزدیک پہنچا اور ریوالور کی نال اس کی گدی سے لگا کر بولا، تم مجھے تہذیب تک پہنچاؤ گے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا، ڈینیل نے مردہ سی آواز میں کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ تہہ خانے میں چلنا پڑے گا۔ ضرور چلوں گا، میں نے صفاقی سے کہا، مگر یاد رکھو کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ ڈینیل برائی ہوئی آواز میں بولا، تمہاری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے اسے کہا، اب ہم تہہ خانے میں داخل ہوں گے، تم آگے آگے ہوگے اور میں تمہارے پیچھے رہوں گا۔ اگر تم نے کوئی آواز پیدا کرنے کی کوشش کی یا تہہ خانے میں کچھ بولے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تہہ خانے کے اندر ہم صرف اشاروں کی زبان میں بات کریں گے، وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو۔ ڈینیل کچھ کہے بغیر تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف اندھیرا تھا مگر اس نے کوئی بٹن دبایا اور تہہ خانے کی طرف آنے والی سیڑھیاں منور ہو گئیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ سیڑھیوں پر قالین بچھا ہوا ہے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پھر ایک دروازہ تھا، یہ دروازہ بھی مقفل تھا۔ ڈینیل نے اسے بھی کھولا اور میں اس کے عقب میں تہہ خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ ڈینیل نے دیوار پر ٹٹول کر ایک سوئچ دبایا اور تہہ خانے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ تہہ خانے کی آرائش و زیبائش قابل دید تھی مگر اس کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے کہ ڈینیل اب اس دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جو دوسرے سرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس دروازے کے مقفل ہونے پر مجھے خاصی حیرت ہوئی، لیکن جب ڈینیل نے دروازہ کھولا تو میری حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ دروازہ ایک نیم تاریک راہداری میں کھلا تھا۔ راہداری کی چھت سے جولتا ہوا ایک نہایت کم طاقت کا بلب وہاں کی فضا میں اپنی زرد روشنی بکھیر کر تاریکی کے احساس کو فزوں تر کر رہا تھا۔ راہداری کی دیواروں پر پلاسٹر بھی نہیں تھا اور فرش ادڑا ہوا تھا۔ اس راہداری میں دونوں جانب آمنے سامنے چند کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھی جن کے سلاخدار دروازے بھی رنگ و روغن سے محروم تھے۔ ڈینیل انہی میں سے ایک کوٹھڑی کے سامنے جا کر رکا اور اس نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میں آگے بڑھ کر کوٹھڑی کے سامنے پہنچا تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تنگو تاریک کوٹھڑی کے نیم پختہ فرش پر پڑی ہوئی تہذیب کو پہچاننا تک مشکل تھا، اس پر خاصا تشدد کیا گیا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر تہذیب نے سر گھمایا تھا اور پھر دو آدمیوں کو دیکھ کر اس نے اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی مگر شاید یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کی لرزش صاف محسوس کر رہا تھا، خون میری کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس عمارت کو جہنم زار میں تبدیل کر دوں، اولیو ہاورڈ کے پرخچے اڑا دوں، مگر مجھے اتنا ہوش تھا کہ اس وقت کوئی جذباتی قدم اٹھانا خود میرے اور تہذیب کے لیے ہی مضر ثابت ہوگا۔ اس جذباتی کیفیت کے باوجود میں ڈینیل کی طرف سے بے خبر نہیں تھا جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور وہ خوف سے بے حال ہو رہا تھا۔ میں اس کے خوف کا سبب سمجھ سکتا تھا، اسے خطرہ تھا کہ تہذیب کو اس حال میں دیکھ کر کہیں میں ڈینیل کے خلاف ہی کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھوں۔ میں نے خود کو حتی الامکان پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈینیل کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ لرزتا کانپتا میرے قریب آ گیا۔ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں کوٹھری کے اندر داخل ہوا اور تہذیب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ڈینیل کوٹھری کے دروازے پر کھڑا تھا اور میرے ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خطرناک ترین وقت ہے۔ ڈینیل میری لمحاتی غفلت سے بھی فائدہ اٹھا کر کم از کم بھاگنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے، اس لیے میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا تھا۔ تہذیب کی حالت بے حد خراب تھی، اس کی ذہنی حالت بھی متاثر معلوم ہوتی تھی مگر اس کی قوت تجزیہ اس حد تک ضرور بیدار تھی کہ اس نے مجھے اپنا کوئی دشمن نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس کے دشمنوں میں ایک میرے ریوالور کی زد پر تھا۔ میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے شبہ تھا کہ اس تہہ خانے میں خفیہ مائکرو فون ضرور نصب ہوں گے جن کے ذریعے یہاں کی آوازیں کہیں اور بھی سنی جا سکتی ہوں گی۔ میرے اشارے پر تہذیب نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی اور میرا دل خوشیوں سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا ورنہ وہ میرا اشارہ کیسے سمجھتی۔ پھر میں نے تہذیب کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے میرا سہارا قبول کر لیا۔ میں بمشکل اسے بٹھانے میں کامیاب ہوا، بمشکل اس لیے کہ مجھے اپنی زیادہ تر توجہ ڈینیل کی طرف مرکوز رکھنا پڑ رہی تھی۔ ڈینیل مجھ سے لاکھ خوف زدہ سہی مگر میں یہ امکان نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ موقع پاتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میں نے تہذیب کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ اسے کھڑے ہونے کے لیے اچھی خاصی جدوجہد کرنا پڑی تھی۔ اس کے جسم پر راشا بھی تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم پر زخم بھی ہیں، لیکن میں اپنا ذہن بٹائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا
تاکہ کسی قسم کی جذباتیت کا شکار ہونے سے بچا رہوں۔ کھڑے ہونے کے بعد تہذیب کو سہارا دے کر کوٹری سے باہر نکال لانے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ ڈینیل کوٹری کے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تھا اور اب مجھے اس کی طرف سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں رہ گیا تھا۔ تہذیب کو کوٹری سے نکالنے کے بعد میں اچانک ہی بڑی پھرتی سے جھکا اور پلک جھپکنے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ڈینیل نے حیرت سے مجھے دیکھا، اس لیے کہ ریوالور بدستور میرے دائیں ہاتھ میں دبا ہوا تھا اور اس کا رخ اب بھی ڈینیل کی طرف تھا۔ تہذیب نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی، شاید وہ مجھے پہچان چکی تھی۔ میں نے اپنے ریوالور والے ہاتھ سے ڈینیل کو چلنے کا اشارہ کیا، جو حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ وہ کوٹری کا دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر میں نے اسے اشارے سے منع کیا اور اس نے نہایت فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے کہنے پر عمل کیا۔ شاید اسے اپنی جاں بخشی کی امید پیدا ہو چلی تھی۔ تہہ خانے سے باہر نکل کر اس نے تہہ خانے کا داخلی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے روک دیا۔ سیدھے عمارت سے باہر نکل چلو، میں نے اسے کہا، کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہذیب دستور میرے دونوں ہاتھوں پر موجود تھی۔ میری آواز سن کر بولی، تم نے آنے میں بہت دیر کی علی۔ اس کی آواز بہت نحیف تھی۔ تھوڑی دیر اور صبر کر لو جانے علی، میں نے کہا، ذرا اس عمارت سے نکل جائیں پھر شکوے شکایت کر لینا۔ عمارت کے دروازے سے باہر آ کر ڈینیل رک گیا اور سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری کار کہاں ہے؟ میں نے اسے کہا، اور وہ بغیر کچھ کہے عمارت کے پہلو کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ عمارت کے پہلو میں کئی کاریں کھڑی نظر آئیں۔ ڈینیل ان میں سے ایک کار کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ یہ لو کار کی چابی، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا، کار تم لے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چابی سے دروازہ کھولو اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اس نے بوکھلا کر کہا، اور میں نے اپنے ریوالور والے ہاتھ کو جنبش دی۔ اس عالم میں بھی درست ترین نشانہ لے سکتا ہوں، میں نے خوفناک لہجے میں کہا۔ یقین نہ ہو تو اب مجھ سے جرا کر کے دیکھ لو، میں تمہارے پیٹھ میں گولی ماروں گا تاکہ تم تڑپ تڑپ کر مرو۔ ڈینیل کی رنگت ایک بار پھر اڑ گئی، مگر اس نے مزید رد و قد کرنے کے بجائے میرے کہنے کے مطابق ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نہ صرف یہ بلکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے تہذیب کو عقبی نشست پر لٹایا اور پھر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ کر کے چلاؤ ڈینیل، میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ جس قدر تم مجھ سے تعاون کرو گے اتنا ہی تمہارے زندہ رہنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تمہیں کہاں جانا ہوگا؟ ڈینیل نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا میں تمہیں نیو یارک شہر جانے والے راستے کا نقشہ بنا کر دوں ڈیئر ڈینیل؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ ڈینیل نے بڑبڑا کر کار چلا دی۔ تہذیب کا سر میرے رانوں پر رکھا ہوا تھا اور میں ہولے ہولے اس کا سر سہلا رہا تھا۔ تہذیب پر شاید غنودگی طاری ہو گئی تھی، ورنہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ بولتی۔ اس وقت مجھے اپنی رگوں میں خون کے بجائے دکتا ہوا لاوا دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ تہذیب کو تشدد کا نشانہ بنا کر اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ مجھے تہذیب کی اغوا کا علم نہیں ہو سکے گا۔ اپنی اس خام خیالی کی بنا پر وہ کھل کھیلا تھا۔ میں تو خیر اس کا حریف تھا ہی، اگر وہ میرے خلاف کچھ کرتا یا مجھ پر تشدد کرتا تو درست تھا، لیکن اس نے جو بزدلانہ حرکت کی تھی اسے اس کا خمیازہ بھگتنا تھا اور بہت جلد بھگتنا تھا۔ میں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اس کی زد سے نکل نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ عمارت میں میری سرگرمیاں کسی کی نظر میں نہیں آ سکی تھی۔ اگر مجھے وہاں دیکھ لیا جاتا تو میرا کام دشوار تر ہو جاتا۔